امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ اوپر نہ نیچے، نہ آپ نے کوئی آنکھوں کا اشارہ کیا، نہ اپنے قریب بلا کر رحمت دو عالم نے وجہ پوچھی بتا تیرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، بے نمازی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کوئی اپنا گناہ تو بتا جس کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ پھر مجلس میں اٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا فرما دیجئے، میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ میری بخشش فرما دے۔ پھر آپ تشریف فرما ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں۔ اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں آئی، پھر رحمت دو عالم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ گئے، آپ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، منہ سلام پھیرنے کے بعد منہ پھیر کے فرمایا بتاؤ وہ جوان کیا ہے جو کہہ رہا تھا میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا رو نہیں بلکہ مسکرا ہنس کے دکھا دے کیونکہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے کملی والے دعا آپ نے نہ کی، توبہ بھی میں نے نہ کی، میں نے تو اپنے گناہوں کا اظہار کیا، آپ نے مجھے استغفار کے کلمات نہ سکھلائے، آپ نے مجھے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا نہ دی، پھر میرے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ خدا کا قرآن پڑھ کے بتلایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا کہا اس کا بول کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ نماز انسان کو گناہ اور بے حیائی سے منع کر دیتی ہے۔ جب بندہ خدا کے دربار میں سجدہ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پروردگار عالم اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا والوں کا طریقہ کار بتلا دیا۔ بیٹی نے فون کیا ابا آپ میرے گھر آ رہے ہو، کچھ لے کے آنا، آپ کا سمجھے آنا ہے۔ اللہ غنی، آپ کی بچی کا سسرال ہے، داماد سسرال میں جاوے گا کچھ لے کے جاوے گا، بیٹی اپنے میکے آئے گی، میکے سے جائے گی کچھ لے کے جائے گی، بہو رانی اپنے سسرال آئے گی کچھ لے کے آئے گی، خالہ ماسی کے دروازے پہ جاؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے، پھپھی مامے کے دروازے پہ جاؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے۔ میرے عزیزو چھوٹا مکان ہے، چھوٹی حیثیت ہے، چھوٹی عزت ہے، ان کے ہاں جب خالی ہاتھ نہیں جاتے تو پروردگار عالم بھی بڑا، اللہ کا دربار بھی بڑا، تو پروردگار عالم کے دربار میں کیا لے کے جاؤ گے؟ الہ العالمین میں تیرے دربار میں ہو، فرمایا آ جا تیری مرضی، تجھے کنڈا بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے تال ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے ٹائم لینا نہیں پڑے گا، الہی رات کے اندھیرے میں ملوں گا، فرمایا رات کے اندھیرے میں ملے گا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور میرا بندہ رات کی جب طریقی اندھیرا ہوتا ہے، اللہ اکبر، چاند کی چاندنی تیرے سے دور ہوتی ہے، تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین دل کے اجالے میں دوپہر کا وقت ہے، گاہک دکان پہ نہیں آ رہا، دکاندار بھی آرام سے کروٹیں بدل کے لیٹا ہوا ہے، بچے بھی اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، کوئی دہی لینے نہیں آیا، کوئی جوتا کپڑا لینے نہیں آیا، بلکہ جانور بھی اپنے پرندے گھونسلوں میں، جانور اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین شکر دوپہر لو برستی ہو، بجلی کوئی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو، پسینے میں شرابور ہو، میرے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہو، پروردگار عالم میں اس وقت تجھے بلاؤں گا کہ آئے گا، فرمایا او میرا بندہ تو تو پسینے کی بات کرتا ہے، بے شک تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جا، گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگ جا، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے آسمان کے ستارے، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے درخت کے پتے، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے مٹی کے ذرات ہیں، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنا سات بر اعظموں کے سمندروں کے پانی کے قطرے۔ او میرا بندہ تو صبح بولا، شام بولا، غسل کر کے بولا یا بغیر غسل کیے بولا، وضو کر کے بولا یا بغیر وضو کیے بولا، تو ایک مرتبہ زمین پہ کہہ دے اللہ، میں آسمانوں سے 70 مرتبہ جی کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ایک نوجوان اپنی اماں جان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اماں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، تیری ناں پر اللہ کی ناں ہے، تیری ہاں پر اللہ کی ہاں، شریکہ میں، اے اماں جان تو مجھے آج میرے لیے دعا کرا دے۔ اماں جان کہنے لگی بیٹے تیرے سے ایسا گناہ کون سا سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے آج ماں کی تجھے ضرورت پڑ گئی؟ ہاں ہاں، ماں باپ کی تمہیں اوکھے ویلے ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی معاملہ پھنسا ہو، ابا سے پیسے لینے ہو،
باپ سے کسی کو کہلوانا ہو تب تمہیں ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا تھوڑا سا ماں باپ پہ کچھ عرض کر دینا۔ میرے عزیزو ماں باپ پر عرض کرتے کرتے داڑھی سفید ہو گئی، لیکن ماں باپ کا مقام ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جن کو سمجھ آیا ان کے قبروں میں چلے گئے، جنہیں سمجھ نہیں آیا ان کے گھروں میں پڑے رو رہے ہیں۔ وہ لوگوں ماں باپ کی زیارت کیا کرو، ان کی خدمت کرنے میں پہل کیا کرو، بیوی بچوں سے خدمت بعد میں کرا۔ اللہ نے اگر تجھے ہاتھ پیر دے رکھے تو ماں باپ کی خدمت پہلے کر، ورنہ رب کعبہ کی قسم اگر ان کے جنازے اٹھ گئے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے قبرستان میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ان کی تنہائی کو دور کرو میرے عزیزوں، ان کی پریشانی کو دور کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے مسکرایا کرو۔ ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا، بوڑھے ماں باپ کو دیکھا تنہائی میں اکیلے پن میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی مایوسی کو دیکھ کر بوڑھے ماں باپ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا اماں ابا ایسے جو بیٹھے ہو جیسے کرائے کے مکان میں کرائے دار بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے ہو جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کوئی مسافر بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے ہو جیسے کسی کے مکان میں بیٹھے ہو۔ ابا رو کے کہنے لگا کیوں نہ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے اس کا حال سنایا۔ جب باپ نے حال سنایا تو ایک شاعر نے اسے 2 جملوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ ماں باپ نے روتے ہوئے کہا اللہ غنی پتر لے گئے نواں تیاں لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ جاؤ جا کے گھروں کی کیفیت دیکھو، یہ منظر نہیں تو اور کیا ہے۔ نئی دکان ڈالنے میں، کھیت خریدنے میں، مارکیٹ بنانے میں، بچے کا رشتہ کرنے میں کہتا میں باپ ہوں، دادا کو کیا دادی کو کیا، نو کہتی ہے میں ماں ہوں، 16 انے میں جی رہی ہوں، ساس سے بعد میں پوچھوں گی، سسر سے بعد میں پوچھوں گی کیا اس نے مجھے سونے کے کڑے پہنائے۔ خدا کے واسطے ان کی قدر کر، ان کو سونے کے کڑے کا تانا نہ دے، ورنہ پروردگار عالم آگ کی ہتھکڑی بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اماں جان میرے لیے دعا فرما دے۔ کوئی کان میں کہہ رہا بیمار ہوں دعا کر دو، کوئی کان میں کہہ رہا مولوی صاحب کاروبار نہیں چلنا دعا کر دو، کوئی کان میں کہہ رہا مولوی صاحب فلانے کیس میں پھنسا ہوا دعا کر دو۔ اور میرے عزیزو واہ مالک تیرے کیا کہنے، تو نے کھانے کا سلیقہ بھی بتلایا، سونے کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتلایا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا، کیا ہاتھ مانگ کر اٹھانے کا پروردگار عالم تو نے کیا دعا کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا بندے جب تجھے ماں کے رحم میں ڈالنا تھا، تیرا وجود بنایا تھا، رزق کا فیصلہ کتنا کھائے گا دے کر دیا تھا، کتنا پیے گا کر دیا تھا، کتنے کپڑے پہننے گا یہ فیصلہ میں نے کر دیا تھا، کتنے کپڑے ہٹائے گا دے دیا تھا، کتنی سخاوت کرے گا، کتنا لے گا کتنا دے گا، جوانی ملے گی بڑھاپے میں موت آئے گی، بچپنے میں موت آئے گی، کالے رنگ کا پیدا کروں گا گورا پیدا کروں گا، جوان کر کے ماروں گا یا بوڑھا کر کے ماروں گا، سونا کروں گا یا کالا کروں گا، رنگ کا گورا کروں گا یا کالا کروں گا۔ اور بندے میں نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا آنے والی نیک ہوگی یا بد ہوگی، اور تیری گود اس کی کوکھ میں جو اولاد آئے گی ولی اللہ پیدا ہوگی یا بد کردار ہوگی، یہ فیصلے تو پہلے آسمانوں پر ہو گئے۔ پروردگار عالم پھر میں تیرے دربار میں کیا مانگو، اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا، رزق دینے کا فیصلہ کر دیا، پانی مشروبات کی نعمتوں کا فیصلہ کر دیا، پروردگار عالم پھر میں تیرے دربار میں کیا مانگو۔ فرمائے میرے نبی کے امتی جب بھی ہاتھ اٹھایا کر دعا کیا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور کسی بڑے گھر کو دیکھ کے یوں نہ کہنا کاش میرا گھر ایسا ہو، گھر کے اندر گھر میں کاش میرا گھر ایسا ہو، کاش میں بھی اس گھر والے جیسا بن جاؤں۔ کیا دروازہ بجا اور دروازہ کھول کے پتہ کر اتنے بڑے مکان میں راتوں میں بڑے سکون سے سو رہا ہوگا، مالک مکان باہر آیا کمیاں جان تو بڑے آرام سے سو رہا ہوگا۔ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اولاد کی نافرمانی نے میری راتوں کی نیند کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ جب بھی ہاتھ اٹھایا کرے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ماں الہ العالمین میری گھر والی کو میری بچوں کو پروردگار عالم میرے کنبے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
اولاد فرما بردار ہو جائے، بیوی تابعدار ہو جائے، رب کعبہ کی قسم روٹی دسترخوان پہ نہ ہو مزہ آتا ہے۔ اگر بیوی بد کردار زبان دراز ہو اور بچے نافرمان ہو، دیسی مرغی کھانے کو بھی اللہ کی قسم دل نہیں کرتا ہے۔